ہاں، ذکر میں کیا تصور رکھے؟ فرمایا ذکر کے وقت مختلف تصورات سے یکسوئی فوت ہو جاتی. اللہ اللہ کر رہا ہے، کبھی یہ تصور رکھا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی یہ اللہ مجھے جانتا ہے وغیرہ وغیرہ کہہ رہے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ تصور، کبھی اس سے یکسوئی فوت ہو جاتی ہے. بلکہ محض تصور ذات حق رکھے، ہے نا. ایک ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا دیکھنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اللہ کا سننا یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. ایک ہے ذات بحت کا تصور، یا اللہ کی ذات کا تصور. یہ نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، یہ تو صفات کا تصور. ایک ہے اللہ کی ذات کا تصور، تصور ذات بحت کہتے ہیں اس کو. بلکہ محض تصور ذات حق رکھنے سے بہت نفع ہوتا ہے. اسی کو میں کہتا ہوں، کبھی کہتے ہیں نا بعض بزرگوں کی طرف کہ جب ذکر کا تصور کرو، ذکر اللہ اللہ کرو تو یوں کرو آسمان بھی میرے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، زمین بھی، پہاڑ بھی، سمندر بھی. ان کا ادب اپنی سر پر. لیکن یہ جو مشغول کر دیا تو کس کے ساتھ مشغول کر دیا؟ جب وہ یہ سوچے گا کہ پہاڑ بھی اللہ کر رہا، آسمان بھی، زمین بھی، درخت بھی، تو کس کے ساتھ مشغول ہوا؟ مخلوق کے ساتھ. کہ پہاڑ کو سوچ رہا، کبھی آسمان کو سوچ رہا، کبھی زمین کو، کبھی سمندر کو، کبھی درخت کو. ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا تو حضرت تھانوی کیا فرماتے ہیں کہ تصور ذات بحت، یعنی یہ بھی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ اللہ سن رہا ہے، بلکہ محض ارے باولے لٹ سا مار لیا آ جاؤ. یہ عبداللہ ہے، ہاں آپ سب ایسا چون بچے. ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے ہادی، عبد الہادی، وہ کہہ رہے جو عبداللہ ہے اس نے مجھے بچپنے میں دھکا مارا تھا. تو کیا فرمایا؟ ذکر کے وقت مختلف تصورات سے یکسوئی فوت ہو جاتی ہے، یکسوئی نہیں رہتی، بلکہ محض تصور ذات حق رکھے. ایک ہے تصور صفات حق. ہاں اچھا، آپ کو کس نے مارا تھا دھکا؟ بچپن میں. تو اللہ تعالی کی صفات کیا ہیں؟ ہے نا بہت سی. اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کا ارادہ. تو جب کئی چیزوں کا تصور رکھے گا تو یکسوئی. اور اللہ کی ذات ایک. تو ایک کا تصور رکھنا آسان ہے کہ بہت سو کا؟ ہے نا.